کو اس وقت براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ دوسروں پر غداری کا الزام لگانے والے آج ان باتوں کا جواب دیں کہ ہندوستانیوں اور اسرائیلیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے وہ کس کا کام کر رہے تھے۔ امریکہ سے جو فنڈنگ آئی اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ 2 کمپنیاں امریکہ میں بنائی گئیں، کینیڈا میں بنائی گئیں، آسٹریلیا میں، پتہ نہیں کون سے ممالک میں، کون سا ملک ہے جہاں نہیں بنی، اور سب دھوکہ دینے کے لیے۔ ہر کمپنی کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا۔ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کمپنیاں وہاں پر غیر ملکیوں سے رقم بھی لیتی تھی اور غیر ملکی کمپنیوں سے رقم بھی لیتی تھی۔ 34 غیر ملکی شہری جن میں ہندوستانی اور اسرائیلی بھی شامل ہیں، اور 351 غیر ملکی کمپنیاں۔ پاکستان کا قانون ایک غیر ملکی کمپنی سے بھی پیسہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون ایک بھی غیر ملکی شہری سے کوئی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر 34 غیر ملکی کمپنیاں اور 34 غیر ملکی شہری ہیں، 351 کمپنیاں۔ کمپنیوں کی رقم اس لیے زیادہ ہے کہ کمپنیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون سے لوگ ہیں، کون سے ممالک ہیں جو یہ فنڈنگ دے رہے ہیں، صرف کمپنی کا نام آتا ہے۔ جو ایک بڑا نام آیا جو ووٹان کرکٹ کلب ہے، یہ کیمن آئلینڈ کی کمپنی ہے، اس سے تقریباً 55 کروڑ روپیہ عمران خان کو بھیجا گیا، اور آج کہتے ہیں جی یہ کرکٹ کے پیسے تھے، یہ فلاح و بہبود کے پیسے تھے۔ اگر فلاح و بہبود کے پیسے تھے تو 55 کروڑ روپیہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا؟ وہ فلاح و بہبود کے کاموں میں جاتا نا۔ تو ہر عمل جو ہے، ہر بات جو ہے، وہ یہاں پر جھوٹ ہی بولی جاتی ہے، اور بات صرف یہاں رکتی نہیں ہے۔ ابھی تو 68 صفحے کا فیصلہ ہے، اس کو ہم ذرا اس کو صحیح طرح سے اینالائز کر کے تو حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو سطحی طور پر اس کو دیکھا ہے، ایک تو یہ واضح ہے کہ کم از کم 150 کروڑ روپیہ یا شاید اس سے بھی زیادہ عمران خان نے غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں سے حاصل کیا، جس کے بارے میں پاکستان کا قانون بالکل واضح ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی حکومت، غیر ملکی شہری سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لیں گے یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، بیرون ملک کمپنیاں بنائی گئیں، پیسے لیے گئے، وہ کمپنیاں کیا تھیں، کیا پیسے لیتی تھیں، کس سے لیتی تھیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ ان کی کوئی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 24 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام نکلے، جس میں سے صرف 8 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ 8 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے کہا آج یہ ہمارے اکاؤنٹ ہیں۔ 16 اکاؤنٹ جو ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا جی کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے، حالانکہ نام ان کا تھا، پی ٹی آئی کا نام تھا، ہمیں نہیں پتا ان اکاؤنٹس کا، یہ کسی اور کے اکاؤنٹ ہیں۔ اور جب ان اکاؤنٹس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی پی ٹی آئی کا گورنر چلا رہا ہے، کوئی وزیر چلا رہا ہے ان اکاؤنٹس کو، کوئی اسپیکر چلا رہا ہے۔ تو جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ اس جماعت کی اعلیٰ ترین شخصیات چلا رہی ہیں، جو حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، یہ کام خود ہی کر رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں پیسے آئے انہی کمپنیوں سے جو باہر بنائی گئی تھیں۔ پھر گزارش یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اشخاص منی لانڈرنگ نہیں کر رہے تھے؟
जमात इल्जाम उन पे अपने ओहदेदारों पे लगा रही है, कहती है जी मुझे 16 अकाउंट का पता नहीं है। तो वो भी पता चल जाएगा 16 अकाउंट किसके हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। कानून कैसे तोड़ा गया, उनसे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत होती रही, ये इस सारी बात की हकीकत है। सबसे अहम बात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो फॉर्म 1 होता है, जो जमात का चेयरमैन जमा कराता है, अपने सिग्नेचर से बयानी हल्फी देता है। फॉर्म 1 पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान अपने सिग्नेचर से जमा कराता है, बयानी हल्फी साथ लगाता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि ये जो मैं जमा करा रहा हूं ये दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन कहता है दोनों जाली हैं, दोनों झूठे हैं। जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, जो पार्टी का चेयरमैन हो, आज इससे क्या साबित होता है कि आपने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी जाली है, आपने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा है। अब आ जाए सादिक और अमीन पर। क्या इससे साबित नहीं होता कि कौन सादिक है कौन अमीन है? इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्रायल कोर्ट बनकर इस मुल्क के वज़ीर आज़म को इस बात पर सियासत से ताहियात अलहदा किया कि उसने 10 साल पहले अपने बेटे की कंपनी से वीजा लेने के लिए जो उसने डायरेक्टरशिप हासिल की थी, उसकी फीस ना ली, उस पर उसको आपने कहा ये सादिक और अमीन नहीं है। तो आज इमरान खान सादिक और अमीन हो सकता है? जो 5 साल झूठे फॉर्म 1 जमा कराता रहा, जो झूठे बयान हल्फी जमा कराता रहा, और ये मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। तो अब फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने है, क्योंकि बात सिर्फ कानून की नहीं है, की है, बात अखलाकियात की है, बात मोरालिटी की है कि क्या वो आदमी जो इलेक्शन कमीशन से झूठ बोल सकता है, जो हर किस्म का फ्रॉड करके अकाउंट्स में फ्रॉड कर सकता है, जो ये कह सकता है कि मेरी जो कंपनी, जो मेरी पार्टी जो अकाउंट्स ऑपरेट करती रही है मुझे नहीं पता, जब तफ्तीश होती है तो उसी के सब पैरोकार जो कोई वजीर बने हुए हैं, कोई सफीर बने हुए हैं, कोई मुशीर बने हुए हैं, कोई गवर्नर है, कोई स्पीकर है, कोई वजीर है, नाम उनके निकलते हैं। तो ये एक पूरे फ्रॉड की एक साजिश है जो आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आई है। ये सिर्फ इलेक्शन के कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं है, ये मुल्क के आइन को सिर्फ तोड़ना नहीं है, ये एक साजिश है कि बैरूनी शख्सियात से, बैरूनी कंपनियों से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के में अंदर सियासत की गई, पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला गया, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने की कोशिश की गई। आज असल सवाल ये है, कानून तो अपना रुख लेगा, जो भी इस रिपोर्ट के बाद होना है वो तो कानून का रास्ता है, लेकिन असल सवाल ये है कि एक ऐसा आदमी, और हमने बारहा ये कहा, मैं बारहा ये कहता हूं, इमरान खान का एक सच बता दे तो एक सच बोला हो। आज इलेक्शन कमीशन भी इस बात की तस्दीक करता है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से भी कोई सच नहीं बोला। 5 साल फॉर्म 1 भी जाली, 5 साल बयान हल्फी भी जाली। 2014 के बाद क्या हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी एक वक्त आपके सामने आ जाएगा। तो आज पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर लें, कानून अपना रास्ता लेगा। आज फैसला पाकिस्तान के अवाम का है कि क्या वो एक झूठे साजिशी शख्स को इस मुल्क में सियासत की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। मैं फिर गुजारिश कर दूं, हमारे मुल्क में बड़ी वाज़ेह फैसले हैं
سپریم کورٹ کا خود فیصلہ ہے کہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے. کیا قانون دوہرا ہوتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالا. آج ثابت ہو گیا عمران خان سب سے بڑا چور ہے. پی ٹی آئی اپنا الیکشن کمیشن میں دفاع کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی. آج فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹے سازشی شخص کو اس ملک میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں. میں پھر گزارش کر دوں، ہمارے ملک میں بڑی واضح فیصلے ہیں. سپریم کورٹ کا خود فیصلہ ہے کہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی قانونی راستہ ہوا اس کا تعین جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ کریں گے، وزارت قانون کرے گی اور عدالتیں کریں گی. اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی گئی ہے، اس میں 3-4 چیزیں الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو توڑا گیا، قوانین کو توڑا گیا، لیکن اس میں منی لانڈرنگ کی جو ایلیمنٹ ہے اس پہ جے آئی ٹی یا مطلب کہ تفتیش کیسے ہو؟ دیکھیں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تفتیش وہاں کرنی ہوتی ہے اس پہ کسی پہ ریکارڈ کا پتہ کرنا ہو. کیا تو سیدھی بات ہے، پیسے بھیجنے والے کون ہیں، لینے والے کون ہیں، ان کا استعمال کیا. اور صرف یہاں پہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے ملازمین کے نام بھی اکاؤنٹ تھے، ان میں بھی پیسے آئے ہیں. اکثر یہ بھی الزام بھی لگا رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیس چل رہا ہے، تو ان کا تو بار بار یہ مطالبہ رہا ہے کہ تینوں اکٹھے فیصلے سنائے جائیں. جی وہ 8 سال بعد آ جائیں گے فیصلے. اگر یہ فیصلہ 8 سال میں آیا ہے تو اس کو بھی 8 سال کی اجازت ہونی چاہیے. اب تو کہتے ہیں کل فیصلہ کر دیں، ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ اپنے کیس کی بات کریں جو آپ 8 سال لٹکاتے رہے، آج فیصلہ آ گیا، اس کا جواب تو دیں نا. اس کا یہ حضرات یہ بتائیں کہ یہ پیسے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، یہ اکاؤنٹ ان کے ہیں یا نہیں ہے. عمران خان نے جعلی بیان الفی جمع کرایا یا نہیں کرایا، جھوٹا فارم 1 جمع کرایا یا نہیں کرایا. سوال تو یہ ہے. اس رپورٹ میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات ذرا دے دیں. بھوٹان کرکٹ کلب کا $2.2 ملین 55 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کو موصول ہوا یا نہیں ہوا. یہ باتیں، اصل باتیں یہ ہیں. 150 کروڑ روپیہ کم از کم اس رپورٹ کے اندر شامل ہے، جو 34 شخصیات جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، 351 کمپنیاں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کو بھیج رہی ہے تاکہ ملک میں سیاست کرے. تو کیا یہ 351 کمپنیاں اور 34 شخصیات ملک میں سیاست کر رہی ہیں؟ قانون کیوں بنتا ہے کہ بیرونی پیسہ آپ نہیں لے سکتے، تاکہ کسی اسرائیلی، کسی ہندوستانی، کسی اور ملک کا اثر پاکستان کی سیاست پہ نہ ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ تو ہومیوپیتھک ٹائپ کا فیصلہ ہے، صرف شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور پارٹی کو کیا مشورہ دیں گے، مٹھائی کھا لیں گے یا صبر کریں گے؟ دیکھیں مٹھائی یہ کھانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے، اس پورے ملک کے لیے شرم کا مقام ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی جماعت جو یہ کام کر سکتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. وہ ملک کے سودے تو نہیں کرتے رہے، جو اپنے مفاد کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے قانون توڑ سکتے ہیں، آئین توڑ سکتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. شاہد صاحب نے فیصلے سے آپ مطمئن ہیں اور پی ایم ایل این اس سے کوئی بڑے فیصلے کی توقع کر رہی تھی یا؟ میرے اطمینان کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی بڑے فیصلوں کی بات نہیں ہے. مجھے ضرورت تھی کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں کہ عمران خان کی حقیقت کیا ہے، پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے. وہ آج الیکشن کمیشن نے 68 صفحے کی رپورٹ میں پاکستان کے عوام کے سامنے، پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھ دی. بہت شکریہ. جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں 10 درجن سے زیادہ پریس کانفرنسیں ہر لیڈر، ہر وزیر کر رہا ہے، عملی قدم کوئی نہیں اٹھایا گیا. آج کا فیصلہ آنے کے بعد کیا مزید کوئی گنجائش ہے باتیں کرنے کی، یا عملی وقت آ گیا؟ عملی قدم جھوٹ نہیں ہوتا، عملی قدم قانون کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا.
ہم نے کسی کو گالی نہیں نکالی, ہم نے کسی کی حد تک نہیں کی, ہم نے کسی کو جیل نہیں ڈالا. گناہ ڈالے نا عمران خان کو جیل میں, بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ پاکستان کے عوام فیصلہ کر لینا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالا. آج ثابت ہو گیا عمران خان سب سے بڑا چور ہے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں اپنا دفاع کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی. انہوں نے کہا کہ 34 غیر ملکی شہریوں اور 151 سے زائد کمپنیاں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو رقم فراہم کی ہے. 150 کروڑ روپے سے زیادہ غیر ملکی کمپنی اور لوگوں سے پی ٹی آئی نے پیسے وصول کی ہیں جس کی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا. کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.